اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تم ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، لیکن نہیں پڑھتے ہیں مارنا نہیں، ان کو سزا نہیں دینا۔ 7 سال کے بچے ابھی ان کے اندر تمیز نہیں ہے، 10 سال کے ہو گئے تمیز آ جاتی، کیا اچھا کیا برا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ذرا طاقت بھی آ جاتی اور تمیز بھی آ جاتی۔ تب بچوں سے کہیں گے ماں باپ نماز پڑھنے کے لیے، ایسی دوسری چیزوں کے لیے بھی۔ بچے اگر دین کی باتیں نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو مارو، سزا دو۔ ماں باپ دوسری چیزوں کے لیے بچوں کو مار سکتے کیا؟ یہ شریعت میں نہیں ہے۔ مائیں ایسی کرتی ہیں، باپ ایسا کرتا ہے، بچہ کوئی غلطی کر دیا مارتے۔ جیسے کوئی چینی کی پیالی کپ ساسر توڑ دیا ہاتھ سے چھوٹ کر، مارتے، سمجھ نہیں کیا رہے، عقل نہیں کیا رہے، فلاں کر کے مارتے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو مارتے۔ نماز نہیں پڑھا تو نہیں مارتے، یہ ایک مصیبت ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے ماں باپ بے نمازی، بچے کو بولتے تو نماز پڑھ، آپ لوگ نہیں پڑھتے میں کیوں پڑھوں؟ یہ سب بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں باپ تو بچہ اسکول کو نہیں جاتے ہیں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں جاتا میرا بچہ، 2 دن سے اسکول کو گیا نہیں، بخار بولتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، دوا لاتے، بچے کو سمجھاتے، پیار محبت سے بولتے بھائی جاؤ جاؤ بیٹا جا، اچھا ہے تو۔ نماز اگر چھوڑتا ہے کیا بھی فکر نہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں ذمہ داری کا احساس نہیں، ذمہ داری کا احساس نہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اللہ کے ہم پوچھے جائیں گے قیامت میں، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ نے تو ہم کو حکم دیا نا خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیا جواب دیں گے؟ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، ذمہ داری کا فقدان ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے مجھے مہر دینا نہیں ہے، اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے، اس کے لیے بیوی حرام ہے، وہ گویا مہر کے بغیر زنا کرنا چاہتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیل یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون۔ ویقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 20 وفرقوا بینہم فی المضاجع او کما جاء فی الحدیث۔ محترم حاضرین اور خواتین اسلام، ابھی آپ ہمارے برادر عزیز مولوی حافظ عبدالغفور صاحب جامی سے توبے کی فضیلت اور توبے کے احکام اور ضرورت اس پر مفصل خطاب سن رہے تھے۔ انشاءاللہ میرے اس بیان کے اندر اصلاح معاشرہ، سوسائٹی کی اصلاح، اس سلسلے میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری جاندار مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس میں سے انسان بھی ہے اور جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ فرشتے کے بیوی بچے نہیں ہوتے، اور جیسے اللہ نے پیدا کیا ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہم لوگ بچپن سے بڑے ہوتے ہوتے جوان ہوتے پھر بوڑھے ہوتے، مگر فرشتے کیا ویسا نہیں، فرشتے کو اللہ نے جیسے بنایا ویسے ہی رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ان کی کوئی دوسری ضرورت ہے۔
البتہ رہ گئے انسان اور شیطان. شیطان کا معاملہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ان کی شادی کیسے ہوتے ہیں، ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے ان کی تربیت کرتے ہیں، یہ نہیں معلوم. اب رہ گئے ہم لوگ انسان. اس کے علاوہ گائے، بھینس، بیل، ہاتھی، اونٹ، بکری، کتنے جانداروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ان کی تربیت کی کوئی ذمہ داری اللہ نے ان کو نہیں دی. بھینس کو بھی نہیں دی، گائے کو بھی نہیں دی. تم اپنے بچوں کو پالو، دودھ پلاؤ، دودھ چھڑاؤ اور بڑے ہو جاتے ایسا کرو، کچھ بھی نہیں تھی ذمہ داری. یہ ذمہ داری اللہ نے انسانوں کو دی ہے. مسلمانوں کو خاص کر یہ ذمہ داری دی ہے کہ صاحب پوری کیا کیا تم کو اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہے، کیسا پالنا ہے، وہ سب ذمہ داری اللہ نے انسانوں کو دی ہے. اس ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے. جب ہم چھوٹے رہتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ صاحب ہماری وہ پرورش کریں، پرداخت کریں، تربیت کریں، یہ سب ان کی ذمہ داری ہے. جب ہمیں بڑے ہو جاتے ہیں خود ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ صاحب ہم کو کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ ہم کو ہوتا ہے. پھر جب شادی ہو جاتی ہے، وہ جو ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے. ہمارے بچوں کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اللہ نے کہا. اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تم ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، لیکن نہیں پڑھتے ہیں مارنا نہیں، ان کو سزا نہیں دینا. 7 سال کے بچے ابھی ان کے اندر تمیز نہیں ہے. 10 سال کے ہو گئے تمیز آ جاتی، کیا اچھا کیا برا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ذرا طاقت بھی آ جاتی اور تمیز بھی آ جاتی. تب بچوں سے کہیں گے ماں باپ نماز پڑھنے کے لیے، ایسی دوسری چیزوں کے لیے بھی. بچے اگر دین کی باتیں نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو مارو، سزا دو. ماں باپ دوسری چیزوں کے لیے بچوں کو مار سکتے کیا؟ یہ شریعت میں نہیں ہے. مائیں ایسی کرتی ہیں، باپ ایسا کرتا ہے، بچہ کوئی غلطی کر دیا مارتے. جیسے کوئی چینی کی پیالی کپ ساسر توڑ دیا ہاتھ سے چھوٹ کر، مارتے. سمجھ نہیں کیا رہے، عقل نہیں کیا رہے، فلاں کر کے مارتے. حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو مارتے. نماز نہیں پڑھا تو نہیں مارتے. یہ ایک مصیبت ہے. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے ماں باپ بے نمازی بچے کو بولتے تو نماز پڑھ، آپ لوگ نہیں پڑھتے میں کیوں پڑھوں. یہ سب بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا 10 سال کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو مارو اور ان کے بستر الگ کر دو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اب ایک گھر ہے، اب ایک ماں باپ کے 2 بچیاں 2 بچے ہیں. 10 سال تک اگر ایک ہی ساتھ سوتے ہیں ایک کمرے میں کوئی بات نہیں، لیکن جب 10 سال کی بچی یا بچہ ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچیوں کو الگ سلاؤ، بچوں کو الگ سلاؤ. تمیز آ گئی ان کو، اس لیے ایسا فرمایا. اب کوئی کہیں گے صاحب ہمارے گھر میں تو ایک ہی کمرہ ہے، میاں بیوی کا ایک کمرہ ہے، بچوں کا ایک کمرہ ہے، ہم بچیوں کو کیسے الگ سلائیں گے؟ بیچ میں پارٹیشن کر دیں گے. بچے بچیوں کو نہ دیکھ سکیں رات میں اور بچیاں بچوں کو نہ دیکھ سکیں، پردہ کی طرح کر دیں گے. یہ اللہ کے رسول نے سونے کے وقت کہا. دن میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے. فی المضاجع، خواب گاہوں میں سونے کی جگہوں میں کر دو ان کو دور. تو یہ بڑی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے، انسانوں کو دی ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے.
قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی، بتانا پڑے گا نا۔ کتنے ماں باپ ہیں، بچوں کی تربیت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تربیت تو دینی تربیت، نماز ہے، روزہ ہے، اور سب شرارت نہیں کرنا ہے، یہ سب چیزیں دینی تربیت ہے۔ اور ایک صحت تندرستی کی تربیت ہے، وہ بھی بچوں کو ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے، بچوں کو کوئی ایسی چیز نہ کھلائیں کہ اس کی وجہ سے ان کی طبیعتیں خراب ہوتی ہوں اور صاحب بخار یہ وہ سب آتا ہو، وہ بھی ایک تربیت ہے۔ لیکن اس کے متعلق شریعت نے کچھ نہیں کہا، کیا کھلاؤ بچوں کو، کیا پلاؤ، اس کے متعلق نہیں کہا۔ البتہ ماں سے یہ کہا ہے بچوں کو دودھ پلاؤ، یہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ماں کو کہا ہے بچوں کے لیے۔ یہ کہ صاحب ماں باپ جو بھی بچوں پر خرچ کرے گا وہ ثواب ملے گا اس کو۔ ہم جب اپنی بیوی بچوں پر جو بھی خرچ کرتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، صابن کا، کپڑے کا، سب کا ثواب ملے گا جی۔ اللہ کے رسول ایسے ہی فرماتے ہیں ان سب کا ثواب ملے گا۔ جب یہ نظریہ ہمارے سامنے ہوگا تو بخیلی نہیں کریں گے، کنجوسی نہیں کریں گے، بچوں کو کھلانے پلانے میں، کپڑے میں نہیں کریں گے، ثواب ملتا نا اتنا۔ ویسا یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ تو بچہ اسکول کو نہیں جاتے ہیں، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں جاتا میرا بچہ، 2 دن سے اسکول کو گیا نہیں، بخار بولتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، دوا لاتے، بچے کو سمجھاتے، پیار محبت سے بولتے بھائی جاؤ جاؤ بیٹا جا، اچھا ہے تو۔ نماز اگر چھوڑتا ہے کیا بھی فکر نہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں ذمہ داری کا احساس نہیں، ذمہ داری کا احساس نہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اللہ کے ہم پوچھے جائیں گے قیامت میں، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ نے تو ہم کو حکم دیا نا خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیا جواب دیں گے؟ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، ذمہ داری کا فقدان ہے۔ ہر ایک کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے، ماں باپ کا حق بھی ہے، بچوں کا حق بھی ہے، بیوی کا حق بھی ہے، شوہر کا حق بھی ہے، سب کے حق ہیں۔ ان حق کو پہچانتے ہیں تو آسانی رہتی ہے شریعت میں، شادی میں، طلاق میں، سب میں جو ہے شادی میں آسانی رہتی ہے، طلاق میں مشکل ہوتی ہے۔ اچھا ماحول رہتا ہے، ان کا حق ادا کرتے ہیں، بیوی کا، شوہر کا حق ادا کرتے ہیں، طلاقیں نہیں ہوتی، خوشی خوشی زندگی گزارتے۔ بیوی سے محبت کرنا بھی ایک نیکی ہے جی، بیوی سے محبت کرنا نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ نے تمہارے ہر کام میں ثواب رکھا ہے جی، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کو پیار محبت سے ایک لقمہ کھلاتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ اللہ اس کا ثواب ملے گا؟ ہاں جی، نہیں جی اس سے بڑھ کر بولوں، اللہ کے رسول بولتے ہیں اگر تم اپنی بیوی سے صحبت کیے اس کا بھی ثواب ملے گا تم کو۔ صحابہ علیہ اللہ اتنی بڑی نیکی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو اپنی خواہش پوری کرتے، اس میں ثواب کیوں ملے گا؟ کہا دیکھو یہی لڑکا، یہی شوہر حرام جگہ میں کرتا ہے یہ کام، عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں اللہ کے رسول عذاب ہوتا نا، دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا۔ کہا ایسا ہی ہے جی، بیوی کا یہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ویسے ساری بیویوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول کو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کہیں پانی پیتی تو اللہ کے رسول وہیں سے پانی پیتے، وہ پانی سمجھو آدھا گلاس پی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، گلاس اللہ کے رسول دے کے
کہاں پی عائشہ؟ یہاں سے پی کیا؟ وہیں سے پیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں گوشت کھا کے دے تو حضرت عائشہ وہیں کھاتی جہاں کہ اللہ کے رسول سے کھائے، اتنی زیادہ محبت تھی۔ تو ان کا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، ان کا حق دے دیتے ہیں تو پھر مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ صاحب بیوی ایک ہے، شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، بیوی تیار نہیں ہوتی، نہیں کرنا، تیری روزی تجھے ہے، آنے والے کی روزی اس کو ہے، کیوں منع کرتی ہے؟ اس کا حق ہے، نہیں منع کرنا چاہیے۔ اب رواج نہیں ہے، اس وجہ سے بعض جگہ کوئی پسند نہیں کرتے۔ دوسری 2 بیوی ہے، ارے اس کے 2 بیوی ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بیویوں کو رکھنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی ایک سنت ہے، کرنا چاہیے جن کو حیثیت ہو، انصاف اگر کر سکتے ہیں بیویوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ ایک شادی کرو، واحدتاً او ما ملت ایمانکم، ایک سے شادی کرو یا باندھی اس زمانے میں ہوتی اس سے کرو، 2-3 شادی کر کے فتذروھا کالمعلقہ، بیوی کا حق ایک ادا کریں گے، دوسری کے بیوی کا حق ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں ان کے درمیان انصاف نہ کرے، قیامت کے دن آئے گا تو ایک دم لنگڑا ہو جائے گا۔ ایک بیوی کا حق ادا کیا، ایک کا نہیں ادا کیا نا، قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، لہٰذا ان سب کے حقوق ہم کو ادا کرنا ہے۔ عرب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، 2 شادی کرو، 3 شادی کرو، 4 شادی کرو، کتنے لوگ ہیں اچھے لوگ رہتے ہیں، بڑے علماء جی ان کی بھی 2 بیویاں ہوتی ہیں، 3 بیویاں ہوتی ہیں، بڑے علماء کے۔ ایک شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہ مولانا مختار صاحب سے پوچھے کم تزوجت، کتنی بیویاں جی تمہارے؟ کہا ایک ہے۔ کہا کتنے اولاد ہیں؟ انہوں نے بتایا ہمارے سب 4 8 ہیں۔ کہا اور ایک شادی کرو۔ وہ کہہ رہے تھے تم کچھ حیثیت ہے جی کھلانے پلانے کی، مالدار آدمی ہو، اور ایک شادی کرو۔ تو شیخ بن باز کی بھی بیویاں ہوتی رہتی، سب کی بیویاں وہاں رہتی ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، البتہ الگ الگ گھر میں رکھتے ہیں، یہ ان کے یہاں رواج ہے، الگ الگ گھر میں رکھتے ہیں، ایک رات یہاں گزارتے ہیں، ایک رات وہاں گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں نا، ایک رات ایک بیوی کے ساتھ، ایک رات ایک بیوی کے ساتھ گزارتے تھے۔ عصر کے وقت ساری بیویاں ایک گھر میں جمع ہوتی، جہاں اللہ کے رسول کی باری ہوتی، اللہ کے رسول سب کے ساتھ بات کرتے، اس کے بعد بیویاں اپنے گھروں کو چلے جاتی ہیں، پھر اللہ کے رسول جس گھر میں سونا ہے اس گھر میں سوتے ہیں، برابر باری بیویوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔ اسی طرح میں نے دیکھا حیدرآباد کے اندر کوئی عیب نہیں ہے 2-3 شادی کرنا۔ ہمارے کتنے دوست ہیں اور ہمارے کتنے شاگرد ہیں، ان سب کی 2 شادی 3 شادی ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ وہاں بیوہ بھی ہے، شادی ہو جاتی ہے اس کی، یہاں کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی جلدی شادی نہیں ہوتی، حالانکہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں ان سے شادی کرنا چاہیے، ایک عورت کے پالنے پوسنے کا ثواب آپ کو ملتا۔ ایک بیوی ہے اور دوسری بیوہ ہے، اس کے لیے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، یا بھیک مانگے یا بھوکی مرے، اگر طاقت ہے تو دوسری شادی بیوہ سے کر لیے، کتنا ثواب ملے گا جی، بہت ثواب ملے گا۔ عربوں کے اندر بھی بیوہ سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، 3 شادیاں ہو جاتی جی، یہ طلاق دیے، ایک دوسرے کی شادی ہوئی وہ طلاق دیا، تیسرا شادی کر لیتا ہے، عربوں کے اندر یہ بھی رواج ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا حیدرآباد میں 2-3 شادی کا رواج ہے، ہمارے شاگردوں نے بھی شادی کی، میرے ایک شاگرد نے 2 شادیاں کی، اس کا تیسری بھی شادی کی۔ میں نے کہا بھی تیسری بھی ضرورت تھی کیا؟ کہ نہیں، اصل میں بیوہ تھی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی، اس لیے میں نے اس سے بھی شادی کر لی۔
میں نے کہا بہت اچھا ہے جی، کوئی بات نہیں، ہم لوگ تو ایک ہی کریں، ہمارے شاگرد 2 اور 3 کریے۔ ان کی وہ تھی حیدرآباد میں، کوئی یہ اس کا نہیں ہے۔ تو بہت ساری عورتیں ایسی ہیں نہیں پسند کرتی کہ اور ان کا شوہر شادی کرے، کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے ایسا ہوتا تھا، ہمارے یہاں وانم باڑی میں شادی ہوتی تھی، مہر دیا جاتا تھا نا عورتوں کو، اور مہر ضروری ہے، لیکن مہر کب دیتے تھے؟ مرنے کے بعد دیتے تھے کہ کیا معلوم نہیں کب دیتے تھے، دیتے نہیں۔ مہر زمانے میں صاحب 40 تولہ سونا ہونا اتنا بڑا مہر رکھتے تھے، دینا نہیں نہ ہے، اس لیے ویسا کرتے تھے۔ جو آدمی یہ سمجھے مجھے مہر دینا نہیں ہے، اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے، اس کے لیے بیوی حرام ہے، وہ گویا مہر کے بغیر زنا کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ مہر دینا چاہیے، فوراً دینا چاہیے۔ میں نے کئی تقریریں کی مدراس میں، ادھر ادھر، اس کا تو رواج ہو گیا۔ اس سے پہلے کیا ہوا، اگر شوہر کوئی بیوی کو مہر دینا چاہے، روتی تھی بہت۔ کیوں روتی تھی؟ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کے روتی تھی، نہیں لیتی، نہیں میں نہیں لیتی، میں نہیں لیتی، ایسے تھا۔ مجبور ہے کہ وہاں کے لوگ کیا کریں، جتنے مہر ہیں سب کے، وہ کتنے 100-200 عورتیں کرے ہوں گے، ان سے پوچھ کے مسجد بنا دیے، مسجد کے لیے انتظامات کر دیے، عورتوں کا مہر کا پیسہ مسجد کو دیا گیا تھا۔ ویسے غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، مہر دیتے ہیں تو رونے لگتی ہیں عورتیں، ایسے سب ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے ایسے ہوتا ہے، تو عورت کو حق نہیں ہے اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے سے منع کرے، اس کا حق نہیں ہے۔ البتہ شوہر کے تعلق سے میں نے کہا کہ صاحب یہ ٹھیک ہے، اگر نہیں تو 2 ہے، ورنہ تو زیادہ شادی کر کے تم بھی پریشان رہو گے اور دوسروں کو بھی پریشان کرو گے۔ ایسے کچھ لوگ تھے، ہمارے ایک دوست تھے، ہمیشہ 4 بیویاں رکھتے تھے، وہ طلاق ہوئی اور ایک کر لیتے، طلاق ہوئی اور ایک کر لیتے تھے، ہمیشہ 4 بیویاں رکھتے تھے۔ وہ ان کو جانتے بھی ہوں گے لوگ، 4 بیوی رکھتے تھے ہمیشہ۔ بہرحال انہوں ایسا رکھتے تھے، لیکن حق و انصاف کرتے تھے۔ بچے بھی ان کے بہت ہوئے ماشاءاللہ، ہر بیوی سے کتنے بچے ہوئے، سب دیندار بچے، سب اچھے بچے ماشاءاللہ۔ ایسا ہوتا ہے، تو ایسا سب ہوتا ہے جی، کتنے بچے ہیں اللہ کو معلوم۔ ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے، حکومت کا قانون بھی ہے کہ صاحب بیوی وہ باقاعدہ مقدمہ دائر کر سکتی ہے، میں جو ہے میں شوہر کے لیے کافی ہوں، دوسری شادی کیوں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایسا ہے، اور دوسرے جو ہندو وغیرہ تھے کتنے شادی کرتے ہیں جی، کر لیتے ہیں، ہاں نا، کتنے بچے پیدا کرتے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک ویڈیو وہ جو سرکولیٹ ہوتا تھا، اس میں ایک ہندو عورت ہے، اسے ایک آدمی پوچھتا ہے تمہارے شادی ہوئے کتنے سال ہوئے؟ کہتے کہ 23 سال ہوئے، 33 سال ہوئے، جوان ہو تم؟ کہاں، وہ اس کی بھگوان کی دین ہے۔ کہا تم کتنے بچے ہیں تمہارے؟ ہم 2، ہمارے 2 درجن۔ یہ ایک عورت 2 درجن بچے جنی جی۔ کہا کہ صاحب ڈبل ہوا کیا؟ کوئی ڈبل بھی ہوئے، کوئی سنگل بھی ہوئے، سب ملا کے اتنے بچے ہیں۔ اور تمہاری بڑی جو لڑکی یا لڑکا اس کی عمر کی ہے؟ کہا کہ صاحب اس کی عمر جو ہے وہ 16 سال ہے۔ اتنے جلدی اتنے بچے جنی جی، ویسا بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بچے زیادہ ہوں گے تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تم جب شادی کرتے ہو نا، ایسے گھرانے میں شادی کرو جس کے یہاں بچے زیادہ ہوتے۔ تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم یوم القیامہ، مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ ایسی عورت سے شادی کرو جو پیار محبت کے ساتھ بھی تمہارے ساتھ رہے اور بچے بھی اس کے زیادہ ہوں۔ اب کیسے معلوم وہ پیار محبت کے ساتھ رہتی ہے کہ کیسے رہتی ہے؟ بعض گھروں میں ویسا رہتا ہے، بعض گھروں میں بچیاں ایسی ہوتی ہیں شوہر کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتی ہیں، خاص کر جب
दीनदार बच्चियां होती हैं, या यूँ समझो कि शौहर ज़रा मालदार है, बच्ची ज़रा गरीब है, बहुत मोहब्बत करते। बच्ची मालदार है, शौहर गरीब है, तो शौहर को बच्चियां नहीं चाहती, ये भी एक दिलों में होता है, तो उनकी मोहब्बत होती है। मोहब्बत कैसे जाने? वो कुछ ख़ानदानों में होता है, कुछ ख़ानदानों में ऐसा होता है, 1 2 3 बहन की शादी हुई, एक को भी बच्चा नहीं। वो कुछ ख़ानदानों में वैसा होता है। अल्लाह ने क्या क्या रखा है निज़ाम दुनिया में, अल्लाह आलम। और कुछ ख़ानदान में ऐसा होता है, हर बच्ची के 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, यो देख कर करते शादी। अरे उस घर में जो 30 शादियाँ बहनों की, 2 बड़ी बहनों की शादियाँ हुई ना, 1 5 बच्चे हैं, तो मैं भी उनकी बहन से शादी करूँगा तो मेरे भी 5 बच्चे हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे फरमाया है, मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे जानने वाली औरत से शादी करो। लेकिन हमारे यहाँ तो कानून दूसरा है, हम 2 हमारे 2, बस उतना ही। ये बहुत मुसीबत है जी। बहुत सारे लोग बच्चे अगर ज़्यादा हो गए तो परेशानी होगी ना, इसलिए बच्चे नहीं जानते। ये हराम है इस्लाम के नज़र में। अरब के लोग क्या करते थे, 2 काम करते थे। एक काम तो ये कि साहब बच्चे हम दोनों के लिए खाना पीना मुश्किल से है, हमारे 2 बच्चों के लिए, तीसरा आ जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे? अल्लाह रिस्क देने वाला है। हर बच्चा अपनी रोज़ी अपने माँ के पेट से लेके आता है, तुम थोड़ी रोज़ी देते हो। तो इस तरह कुछ लोग वैसे करते थे, बच्चा पैदा नहीं होने देते थे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि साहब बच्चा मार देते थे, अरब के कुछ लोग। साहब क्या ये मुसीबत है, हम लोग खाने तकलीफ़ है और ये भी आ गया चौथा पाँचवा, वैसा भी करते थे। दोनों काम हराम है। वहीदल मऊदत सुइलत की आयत भी है, ज़िंदा ख़बर में दफन करने वाली बच्ची के मुतल्लिक़ भी अल्लाह पूछेगा तुमने उनको ज़िंदा क्यों दफन किया, वैसा भी एक है। तो बहरहाल ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत से शादी करना ये भी अल्लाह के रसूल की तालीमात से एक तालीम है। कितना सवाब मिलता है औरत को जो बच्चे जनती है, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं औरत जब हामिला होती है तो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है, फिर उसके बाद दूध पिलाती है अपनी औरत। और ज़चकी के वक्त उसको कितनी तकलीफ़ होती है, या बच्चा ज़िंदा रहेगा या माँ ज़िंदा रहेगी या दोनों मर जाएंगे या दोनों ज़िंदा रहेंगे, उतनी तकलीफ़ में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा मन हक़्क़ुन्नास बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के रसूल दुनिया में मेरे हुस्न सुलूक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उम्मा का, तुम्हारी माँ जी। फिर पूछा उम्मा का, तुम्हारी माँ जी। फिर पूछा फिर कौन? अल्लाह के उम्मा का। 3 मरतबे अल्लाह के रसूल फरमाए। उलमा ने उसका मतलब यही लिखा है माँ के 3 दर्जे हैं, एक पेट में रखने का, जनने का और फिर दूध पिलाने का। ये बाप इसमें किसमें भी शरीक नहीं है। उसके बाद 4थी मरतबा बचा सुम्मा अबा का, तुम्हारे बाप जी। तो इसीलिए उर्दू में कहते हैं ना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो ये बच्चा जनती कितना सवाब मिलेगा जी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है अगर कोई औरत दर्द ज़ह में ज़चकी के वक्त जो उसको तकलीफ़ होती है उसमें मर गई, शहीद है, उसका दर्जा शहादत का है, शहीद है जी, उतना बड़ा दर्जा है। इसलिए माँओं को कितना सवाब मिलता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं बहुत सवाब मिलता है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे औरतों से खिताब किया। कुछ औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल मर्दों को तो आप बहुत नसीहत करते, वाज करते, हम लोग तो कुछ नहीं करते। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, फ़लाँ घर में फ़लाँ दिन तुम जमा हो जाओ,
میں آ کے تقریر کروں گا. گئے اللہ کے رسول، عورتیں جمع تھیں، بہت ساری نصیحت کی. اس میں یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول نے، جس عورت کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے مر جائیں اس کے لیے جنت ہے. صبر کری تو اس 3 بچے مرنے والی عورت کے لیے جنت ہے. ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول 2 بچے مرے تو اس کے لیے بھی جنت ہے. دیکھو کتنا ہے جی، بچے پیدا ہوئے مر گئے، صبر کری عورت، تقدیر پر بھروسہ، اللہ نے جان دی، اللہ نے جان لے لی. کتنے ثواب کے کام ہیں عورتوں کے لیے. تربیت کے لیے دعا کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. دعا بھی سخت ضرورت ہوتی ہے دعا کی. اس لیے آدمی دعا کرتے رہتا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہم کو ایسی بیویاں دے، ایسے بچے دے، آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی سکون ملے. کتنے لوگ کو شادی کر کے پریشان رہتے ہیں، بیوی ذرا نٹ کھٹ ہوتی ہے، شریر ہوتی ہے تو شوہر کو اونچا نیچا کرتے رہتی ہے، نچاتے رہتی ہے، بولتے نا ویسا. ایسے بہت ہوتے ہیں. اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، ظالم شوہر ہوتے ہیں، مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. دعا کرنا چاہیے ہر آدمی کو. اگر شادی ہو گئی جب بھی، یہ مصیبت دور ہونے کے لیے دعا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین. لڑکی بیوی بنانے کے لڑکی جب دیکھتے تو 4 باتوں کا خیال کرتے. پہلی بات تو اللہ کے رسول نے فرمایا لمالہا، مالدار ہے اس سے شادی کر لیتے. مال ہے، دین کیا بھی معلوم نہیں. یہ عورت شوہر کو نچاتی، پریشان ہوتا میں کیوں شادی کیا ہے مالدار لڑکے سے، بڑی مصیبت ہے. وہ یہ کہتی تو کیا کماتا، ہمارے بابا اتنا مجھے دیتے. شوہر کو تانے دیتی ہے، مصیبت ہوتی ہے. کچھ لوگ تو ایسا کرتے تھے. یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ زیادہ مالدار سے شادی کرتے. دوسری ہے لجمالہا، خوبصورت ہے عورت اس سے شادی کرتے. دین کیا بھی معلوم نہیں، خوبصورت ہے کر لیے، گوری ہے فلائیں کر لیے، تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اور یہ عام طور پر عیسائی کرسچن ہے نا، وہ لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. تیسرا لحسبہا، خاندان بڑا ہے اس لیے اس سے شادی کرتے. عرب کے لوگ خاندان دیکھتے تھے، خاندان، گوری ہے کالی وہ سب نہیں دیکھتے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَلِدِينِهَا، چوتھی بات جو دیکھتے لڑکے کے اندر دیندار ہے کیا، اس کو دیکھ کر شادی کرتے. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دیندار لڑکی سے شادی کرو، تم دنیا آخرت میں کامیاب رہو گے. اور اگر کوئی لڑکی دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پیسے والی بھی ہے، بڑے خاندان کے، اللہ کی 4 نعمت ہے، 4 ہے نا ماشاءاللہ. ایک ہی ہے، خوبصورت ہے، دین معلوم نہیں، کلمہ معلوم نہیں، نماز معلوم نہیں، کچھ نہیں معلوم، کا نہیں کٹنا جی، ایسے اور ایسے شادی نہیں کرنا. دوسرا ہے کہ مال بہت ہے، غرور ہے نا، دین سب کیا بھی معلوم نہیں، اس کو کلمہ معلوم نہیں، نماز نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، نہیں کرنا جی، تمہارے لیے مصیبت ہے. بڑے خاندان سے کرو گے وہ بھی تمہارے لیے ہے، مصیبت ہے. کبھی تم کیا کرو گے، بیوی سے کچھ بھی کرو گے، کچھ ستاؤ گے، بڑا خاندان نا، سب ڈنڈے لے کر آ جائیں گے. ہماری بیٹی کو تو ستایا، ہماری بیٹی کو ایسا بولا کیا، سر پھوڑ دیں گے. تو یہ کہا کہ صاحب ایسا ہے، اگر سب سے بہتر ہیں چاروں تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے جی. تو اس لیے آدمی یہ سب کام کرتا ہے. نوجوانوں کی شادی میں بہت سارے نوجوان ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کے لیے بہت سارے طریقے شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس لڑکے کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے.
لڑکی کو دیکھ سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آ کر بولے اللہ کے رسول میں اس لڑکی سے شادی کرنے کا پیغام دیا ہوں، دیکھے جی اس لڑکی کو؟ نہیں دیکھا نہیں۔ جاؤ جی دیکھو جی، محبت زیادہ ہوگی۔ دیکھے بغیر شادی کر لیے، ماں باپ کر کے لے آئے، ماں باپ کو گالی دیتا، اتنی موٹی بھینس کے جیسا ہے، ہاتھی کے جیسا ہے، اسے مجھے شادی کر کو رکھے کیا تمہیں؟ لڑتے رہتا ہے جی۔ دیکھ لیا، ہاں ٹھیک ہے میرے واسطے، پسند آئی، پسند نہیں، چھوڑ دیا، لیکن بولے گا نہیں کسی سے، ارے رے بہت خراب ہے جی، موٹی ہے، کالی ہے، اس کی ناک بڑی ہے، فلاں ہے، نہیں بولے گا کسی سے۔ عیب لگانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کام یہ کرتے ہیں، لڑکے کو دیکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے پسند آ گئی لڑکی تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، میری شادی وہاں ہے اللہ، اگر یہ رشتہ میرے لیے دنیا آخرت میں اچھا ہے اللہ آسان کر دے، اور اگر یہ رشتہ میرے لیے دنیا آخرت میں اچھا نہیں ہے اللہ مجھے اس رشتے کو پھیر دے، اس رشتے سے جہاں میرے لیے اچھا رشتہ ہے وہ رشتہ عطا کر۔ ایسا دعا کرتے جی۔ لڑکی بھی دعا کر سکتی ہے، لڑکا بھی دعا کر سکتے ہیں، اگر ہوگا اچھا تو اللہ تعالی دل میں تسلی ڈالے گا۔ پھر لڑکی کے باپ کو پیغام دیتے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل تو ایسا ہوتا نہیں، لڑکا جا کے بولتا نہیں، اور اگر ہے بھی کہیں تو وہ پتہ نہیں ہے کہیں نہیں ہے، اس کو اختیار ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی کر سکتے نا، الحمدللہ میں بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں، بیٹی سے پوچھ کے جواب دیں گے ہاں جی میری بیٹی بھی تیار ہے، تم شادی کر لو جی۔ یہ ہوتا ہے اسلام میں شادی کا طریقہ۔ تو شادی کی پیشکش کرتے ہیں عام طور پر لڑکے کے والد جمع ہو کے، تو چار آدمی کے ساتھ جا کے رشتہ مانگتے ہیں، لڑکی کا رشتہ مانگتے ہیں، اس کو بولتے ایجاب، اور لڑکی راضی ہو گئی تو اس کو بولتے قبول، ایجاب و قبول، رضامندی، دونوں کی رضامندی سے شادی ہوتی ہے۔ پھر وہ مہر ہے اور گواہ ہیں، فلاں سب بہت چیزیں ہیں، یہ شادی کا اسلام میں طریقہ ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ دیندار لڑکی سے شادی کریں، خالی مالدار دیکھیں اور پیسہ دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں، پچھتاوا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ہی نہیں فرمایا دیندار سے شادی کر لو گے تو تمہاری آخرت دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ بہرحال یہ سب تربیت ہی کے اندر آتی ہیں ساری باتیں جو میں نے آپ سے بتائی ہیں۔ کسی کا راہ راست تعلق ہے، کسی کا ذرا دور سے تعلق ہے، لیکن یہ سب تربیت کے اصول ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری بیویوں کو نیک بنائے، اور ہم کو ہماری بیویوں کے لیے نیک اور انصاف پسند بنائے، اور ہمارے نوجوانوں کو ترغیب دے ان کے دلوں میں دیندار لڑکیوں سے شادی کرنے کی، اگرچہ کہ وہ غریب ہو، تاکہ ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور بچوں کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، شوہروں کو بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور بیویوں کو شوہروں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔